یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ذرا غور کیجیے اس بات پر کہ آج بھی کس کس طرح سے نام اہل بیت کو دبانے کی، چھپانے کی یہ سازشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں. یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مودت، یہ ایمان کا حصہ ہے. تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، اور اہل بیت سے مودت یہ قرآن کا تقاضا بھی ہے، الا المودۃ فی القربہ کے تحت. اور خصوصاً پاک بی بی کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دختر رسول، الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. کوئی اس میں اختلاف نہیں، تمام مسلمان یہ بات تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ زبان کی حد تک تو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے افعال اس چیز کی نفی کرتے نظر آتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ بحرین میں ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے، عالم اسلام تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. کہ ویسے تو جب بات آتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو طاغوتی طاقتوں سے بھی سب سے زیادہ راہ و رسم بڑھانے والا یہ ملک ہے. اس کے علاوہ سپر پاورز کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں یہ لوگ، یہ بھی سب کے سامنے ہے. بڑے تحفے تحائف، اس کے علاوہ مندر وہاں پر بنائے جاتے ہیں. لیکن تکلیف اگر ہوتی ہے، پابندیاں اگر ہوتی ہیں تو نام اہل بیت سے ایسا کیوں ہے؟ اور یقین کیجئے یہ جو واقعہ منظر عام پر آیا ہے، جو ویڈیو دیکھی ہے، یہ دیکھ کر دل انتہائی رنجیدہ ہوا ہے. دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. تمام مسلمانوں کے دل اس عمل سے رنجیدہ ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں. جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے، محبت سیدہ کائنات ہے، کہ 20 جمادی الثانی پاک بی بی کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں وہاں پر ایک مسجد میں میلاد کا انعقاد تھا، جشن کا انعقاد تھا. تو وہاں پر مسجد کے باہر بی بی کے نام مبارک، اسم مبارک کا بینر لگائے گئے. کچھ بینر تھے جن پر پاک بی بی کے نام لکھے گئے تھے، وہ وہاں پر لگائے گئے تھے جشن کی مناسبت سے. تو وہ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں کہ وہاں کی پولیس آتی ہے، انتظامیہ آتی ہے، وہ لوگ گاڑیوں سے اترتے ہیں اور ان ناموں کو بڑے غلط طریقے سے، بڑی سختی کے ساتھ اتارتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں. اور بعد میں جو وجہ بتائی گئی ان کی جانب سے وہ عجیب تھی. کہا گیا جی کہ یہ ایران کے بینرز ہیں، ایرانی بینرز کی یہاں پر اجازت نہیں دی جا سکتی. میرا ایک سوال ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کوئی ایرانی تنظیم کا نام نہیں تھا، کوئی جھنڈا نہیں تھا، صرف ایک نام تھا، ایک بینر تھا، اس کے اوپر نام فاطمہ لکھا ہوا تھا. کیا نام فاطمہ، کیا یہ پاک بی بی کا نام لکھنا یہ ایرانی تنظیموں کو پروموٹ کرنا ہے؟ کیا اہل بیت کا ذکر صرف ایران ہی کر سکتا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکر. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں یہاں پر کچھ ناصری مولوی کہ جی علی نہیں کرنا، علی زیادہ شیعہ کرتے ہیں. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ذرا غور کیجیے اس بات پر کہ آج بھی کس طرح سے نام اہل بیت کو دبانے کی، چھپانے کی، ان ناموں کو ختم کرنے کی نعوذ باللہ یہ سازشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں. اس کے علاوہ اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کے اس میڈیا کے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور تاریخ میں کیا ہے کچھ ہوتا رہا ہے اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں کہ کتنا ظلم کیا گیا، کتنی سازشیں کی گئیں، کتنی کوششیں کی گئیں حکومتوں کی جانب سے، ظالم حکومتوں کی جانب سے، کہ اہل بیت کے نام کو ختم کیا جائے، مٹایا جائے، اسی طرح سے دبایا جائے. لیکن ایک بات طے ہے اور انشاءاللہ یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ اہل بیت کا ذکر دبایا نہیں جا سکتا. یہ ذکر بلند رہے گا، یہ نام بلند رہیں گے، ان کو دبانے والے نہیں رہیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے عزت رسول و آل رسول کو دی ہے، اس گھرانے کو دی ہے. جو بھی ان کو دبانے والا ہے وہ بے نشان رہے گا، یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے. اور دنیا دیکھ لے کہ کس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں. اصل مقصد تو یہی ہے کہ شاید لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل سکیں کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. اہل بیت کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم محبان اہل بیت کے پاس یہ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور انہی ممالک میں، بحرین میں ہی
कितनी कोशिशें की जाती हैं मुहर्रम के दिनों में अज़ादारी को दबाने की, कितनी वीडियोस आती हैं, कितनी वो लोग कोशिशें करते हैं किसी तरीके से शाह हुसैन कहने वालों को पाबंद कर दिया जाए, लेकिन नाकाम है, नाकाम ही रहेंगे। और 14 सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। 1400 सालों से ये अनासिर के जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है, उनकी कोशिशें यही रही हैं कि किसी तरीके से इस ज़िक्र को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो लोग नाकाम थे, नाकाम हैं और नाकाम ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं इख्तिताम में वो शेर ज़रूर पढ़ूंगा कि हाकिम तौफीक के तौबा उसको ना मिल सकी एक बार जिससे हो गई नाराज़ फातिमा। ये शेर अहल सुन्नत के नात खान अहमद अली हाकिम साहब का है। इससे ये बात साबित होती है कि मोहब्बत अहले बैत फ़िरक़ों की मोहताज नहीं, ये हुसैनियत का मामला है। जो भी हुसैनी है वो मुहिब्ब अहले बैत है। मोमिन इकराम, आपकी इस वाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।